الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومعوانا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ رے رحمت دا می برسا مولا تے کھیتیا ساں غریباں دی ہری کر دے تے جڑی ول سک گئی آس امید والی می رحمت دا پاکے ہری کر دے مولا 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 اس منیا کہ اس مجرم ہاں پر امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے تے تین واسطہ کربل دے کاری دا تے ساڑے سارے دی کھوٹی قسمت کھری کر دے عدل کرے تا تھر تھر کمن اچیاں شان والے فضل کرے تا بخش جاساں بڑے بڑے عیباں والے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں
جان ہے غم مجھے کیوں کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے کیوں انہیں دوں میں سزائیں کیوں انہیں دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے اپنا جینا اپنا مرنا اپنا جینا اپنا مرنا اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں یہ کیسے مان جاؤں میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے دربار میں یہ کیسے مان جاؤں کہ شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا سامنے ہے اے علی کے لال اسوا آپ کا کیوں کسی
کا کیوں کسی کا خوف کھائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کا خوف کھائے، آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے، آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں، آپ کے ہوتے ہوئے۔ حمد و صلوات کے بعد واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، کریم اللہ ہم سب کے دلوں پر رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، کریم اللہ ہم سب کے گھروں میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظتیں فرمائے، اللہ ہمیں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر دونوں پر اللہ کریم اللہ ہمیں صحت عطا فرمائے۔ اب عزیز وقار رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بے شک یہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انعام اور اکرام کے طور پر ملا ہے۔ اب آپ سے وقار اللہ جل جلالہ اپنے عظمت والے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ بڑا پیار فرمایا کریم خدا نے، بڑا پیار فرمایا کریم خدا نے ایمان والوں کو، کہ اللہ نے فرمایا مخاطب کر کے کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے جو فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے اغلوں پر فرض کیے گئے تھے، اور فرمایا من قبلکم، تم سے پہلے بھی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزے جو ہم نے ایمان والوں کو عطا فرمائے ہیں، ایمان والوں یہ صرف تم پر روزے فرض نہیں کیے گئے، بلکہ جو پہلی امتیں تھیں میں نے ان کے اوپر بھی روزے فرض کیے تھے۔ یہ کیوں؟ اس لیے تاکہ تم پرہیزگاری، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم عاجزی اور انکساری کر سکو، تاکہ تم میری بارگاہ میں آ کر رو رو کر گڑ گڑا کر میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکو، تاکہ تم جو ہے آس پاس والوں کے لیے بھی نظر رحم کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ سکو، تاکہ تمہیں محسوس ہو سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر ہمارے اوپر انعام و اکرام کی بارشیں عطا فرمائی ہے، تمہیں بھوک کا احساس ہو کہ جو بھوکا ہے اسے کھلانے والا کون ہے، اسے کھلانے والا کون ہے، تاکہ تمہیں پیاس لگے، تمہیں پتہ چلے کہ پیاسے کو پانی پلانے والا کون ہے، مجھے یہ کھانا جو کھلایا ہے یہ کس نے کھلایا ہے، مجھے یہ جو پلایا ہے یہ کس نے پلایا ہے، جو یہ تاکہ تمہیں پتہ چل سکے۔ جب پتہ چلے کہ کھلانے والا بھی اللہ ہے، پلانے والا بھی اللہ ہے، تو پھر جب جھکو گے تو پھر اسی اللہ کو آ کر جھکو گے، جب گڑ گڑاؤ گے تو اسی کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑاؤ گے، پھر رو گے کہ اللہ ہمارے سے گناہ ہوئے، اللہ ہمارے سے خطائیں ہوئیں، اللہ ہم تیری بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، تیری بارگاہ میں اللہ اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے والا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں میرے صحابہ، اے میرے صحابہ، میرا خدا میری امت پر بڑا مہربان ہے، میرا خدا
میری امت کو بخشنا چاہتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ آقا اللہ تبارک و تعالی کس قدر مہربان ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ اس لیے کہ اللہ میری امت کو بخشنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے کہ جب یہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا، یہ میرا امتی، یہ میرا کلمہ پڑھنے والا اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر سجدہ کرے گا، اللہ کی پاک بارگاہ میں آ کر روئے گا، گڑ گڑائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس امتی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ احباب ذوالفقار یہ انعام ملا ہے، یہ انعام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رمضان المبارک کا مہینہ۔ تو یاد رکھ لیں کہ روزہ جو فرض ہے وہ ہر مسلمان مرد عورت عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ رمضان شریف کے روزے ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے، ہر مرد عورت پر فرض ہے، ہر نوجوان بوڑھے پر فرض ہے۔ اور اگر جو روزہ جو ہے وہ نہیں رکھے گا، صحت ہونے کے باوجود نہیں رکھے گا، تندرستی ہونے کے باوجود نہیں رکھے گا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جبار ہونے کا بھی اعلان فرماتا ہے، اپنے قہار ہونے کا بھی اعلان فرماتا ہے، ان عذابی لشدید کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ یاد رکھ لو اگر روزہ رکھو گے، اگر قیام کرو گے، اگر قرات کرو گے، اگر رکوع کرو گے، اگر سجود کرو گے، اگر میری عبادت کرو گے، اگر مجھے سجدہ کرو گے، اگر میرے لیے کھانے کو چھوڑ دو گے، میرے لیے پینے کو چھوڑ دو گے، میرے لیے نیک خواہشات کو جو ہے وہ ترک کر دو گے، بری خواہشات کو چھوڑ دو گے، نفسیات کی پیروی کو ترک کر دو گے، تو پھر یاد رکھ لو اس کی جزا میں خدا ہوں، اس کی جزا میں تمہیں عطا کروں گا، اس کی جزا میں خدا ہوں۔ فرمایا محبوب علی نبی شین علیہ السلام کے دیوانوں کہ جو عبادت آ رہی ہے یہ وہ کسی نہ کسی پاکیزہ ہستی کے ساتھ منسلک ہے، کسی نہ کسی پاکیزہ ہستی کے ساتھ منسلک ہے۔ میدان عرفات میں حاجی جاتے ہیں، وہاں پر جہاں ٹھہرتے ہیں وہ رکن کیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا، وہ آپ میدان عرفات پر ٹھہرے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی، پاکی بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کا میدان عرفات میں ٹھہرنا، وہاں پر ریاض و نیاز کی، اللہ کی پاک بارگاہ میں جستجو کرنا، وہاں پر ٹھہر کر اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کو سجدہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو وہاں پر بیٹھ کر منانا، اللہ میں تیری بارگاہ میں ہوں، اللہ میں اس میدان میں ہوں، اللہ میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں، اللہ میرے اوپر رحم فرما، اللہ کرم کا معاملہ فرما، اللہ تجھے تیرے محبوب کبریائی کا واسطہ، اللہ تجھے تیرے محبوب محمد مصطفیٰ کا واسطہ نظر رحم فرما۔ تو اللہ نے کرم فرمایا یہ میدان عرفات کا جو میدان جو سجنا ہے، حاجی یہاں جا کر قیام کرتے ہیں، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، عبادت کا جو رکن بنا دیا ہے اللہ نے، وہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی ادا کو ادا کروا رہا ہے۔ تو اسی طرح نماز ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، وہ بھی اسی طرح نبیوں کے ساتھ منسلک ہے۔ کسی نبی نے 2 رکعت عطا فرمائے، ملتا ہے روایت میں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو یاد کرتے رہے،
کرتے رہے. رات کا وقت تھا، جب صبح کی جو ہے وہ کرن پھوٹنے لگی، جب روشنی جو ہے وہ آنے لگی، آپ نے 2 رکعت شکرانے کے طور پر ادا کیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے. جو ہم فجر کی نماز 2 رکعت فرض ادا کرتے ہیں، گویا یہ حضرت آدم علیہ السلام کا طریقہ چلا آ رہا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ ادا فرما رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی ادا کو. اور اسی طرح محبوب علیہ السلام کے غلاموں، اسی طرح قربانی کا نیک عمل ہے. قربانی کا نیک عمل ہم یہاں پر جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق، طاقت کے مطابق دمبا ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، بچڑا ذبح کرتے ہیں، یا جو ہے دیگر جو بڑا جانور ہے وہ ذبح کرتے ہیں جو ہمارے پاس میسر ہوتا ہے. تو یہ ادا کون سی ادا چل رہی ہے؟ نیک عمل ہے، واجبہ ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاکیزہ بندے کی ادا کو چلا رہا ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کے ذریعے ایک دمبے کو، مینڈے کو وہاں پر بھیج دیتے ہیں، وہ ذبح ہو جاتا ہے. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے. اللہ فرماتا ہے اے محبوب، ساری ادائیں جو مجھے پسند ہیں اے محبوب وہ میں نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، آپ کی امت کے بخشش کے ذریعے ادائی. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، نام لیوا، کلمہ پڑھنے والا، جب اللہ کی پاک بارگاہ میں فجر کے وقت اٹھ کر آ کر سجدہ کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اس امتی نے مجھے سجدہ کیا ہے، اس نے ہاتھ اٹھائے ہیں، میں نے اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے. فرمایا وہاں میدان عرفات میں حاجی جاتے ہیں، روتے ہیں، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں. فرمایا محبوب یہ طریقہ میرے آدم کا تھا، مجھے اچھا لگا، پسند آیا، تو نے اپنایا. تیری امت والے اب یہاں پر میدان میں بیٹھ کر میری بارگاہ میں جستجو کر رہے ہیں، مجھے یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. اور فرمایا اب ذبح کرنے والا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، رحم فرمایا، مینڈے کو وہاں پر بھیجا، مینڈا ذبح ہوا. فرمایا محبوب یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی ہے، اتنی پسند آئی ہے، میں نے یہ ادا آپ کو عطا فرمائی ہے، اپنی پسند. جب یہ پسند آپ کا امتی کرتا ہے، مجھے وہ پسند آتا ہے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور ہر بال کے بدلے نیکی عطا فرماتا ہوں. تو لہذا پتہ چلتا ہے ہر چیز کی ادا کسی نہ کسی ہستی کے ساتھ منسلک ہے. ظہر کی نماز ہے، عصر کی ہے، اسی طرح مغرب کی ہے. مغرب کے بارے میں آتا ہے جب حضرت ایوب علیہ السلام آپ بیمار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں تھے، آپ امتحان میں تھے، آپ کمزور ہو چکے، آپ مغرب کے وقت جو ہے وہ 4 جب نفل پڑھنے لگے، اللہ کا شکرانہ ادا کرنے لگے، شکر ادا کرنے لگے، تو فرمایا جاتا ہے روایت میں جو ملتا ہے جب تیسری رکعت میں تھے تو کمزوری ہوئی، تو آپ نے اسی تیسری رکعت کے بعد ہی سلام پھیر دیا، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ایوب علیہ السلام کے مغرب کے وقت وہ 3 رکعتیں ادا کرنی اتنی پسند آئی ہیں، اللہ نے امت محمدیہ پر فرض قرار دی ہے. جب تک مغرب کے وقت مغرب کی نماز پڑھتے رہے گی امت محمدیہ تو اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتی رہے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے یہ ادا پسند آئی کہ میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے ہر چیز کے ساتھ. تو اسی طرح صفا ہے، مروہ ہے، مثالیں دیتے جائیں تو بے بہا. صفا پر دوڑنا، مروہ کی طرف جانا، مروہ سے پھر صفا کی طرف جانا، یہ کس کی ادا ہے؟ یہ جب اللہ کی بندی، پاکیزہ بندی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے کو پانی پلانے کے لیے جب جاتی ہیں صفا کی طرف، جاتی ہیں مروہ کی طرف، جاتی ہیں صفا کی طرف، جاتی ہیں مروہ کی طرف،
پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے اللہ تبارک و تعالی آب زمزم کے پانی کو جو ہے وہ جاری فرما دیتا ہے۔ وہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بندی کی اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے۔ امت محمدیہ آج بھی عمرے پر جائے، حج پر جائے، وہاں پر دوڑے، صفا پر بھی جائے، مروہ پر بھی جائے، مروہ سے صفا پر بھی جائے، صفا سے مروہ پر بھی جائے۔ یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کروا رہا ہے، فرمایا میری بندی نے کی تھی، مجھے وہ پسند آئی۔ اب جب امت محمدیہ کا فرد جو ہے جب وہاں پر یہ سعی کرتا ہے، دوڑتا ہے، تو مجھے یہ ادا پسند آتی ہے اپنی اس بندی کی وجہ سے جو میں نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، میں اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو ملا ہے، یہ کس کی ادا ہے، یہ کس کا طریقہ ہے جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا مہینہ عطا فرمایا ہے، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ جو عطا فرمایا ہے، یہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ تو یاد رکھ لیجئے، باقی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، کسی کے لیے 13، 14، 15 یا 17 تاریخ تک، کسی کے لیے جو ہے ایک دن کا رکھ کے دوسرے دن جو ہے وہ چھوڑ دینا، اگلے دن سارا سال، کسی کے لیے 6 مہینے، کسی کے لیے جو ہے وہ ایک دن رکھنا، 2 دن چھوڑ دینے۔ یہ ادا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا ایک پورا مہینہ عطا فرمایا ہے، یہ کس کی ادا ہو رہی ہے؟ جب غمخوار نبی، لجپال نبی، تیرے اور میرے مدنی آقا و مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میری امت پریشان ہوگی، میری امت گناہگار ہوگی، عمر 60 سال، عمر 80 سال، 100 سال، عمر 30 سال، 25 سال، عمر 110 سے 20 سال تک، اور گناہوں کے انبار، خواہشات کے انبار، تو وہ میرا بندہ، میرا امتی جہنم سے کیسے بچے گا؟ قبر کے عذاب سے کیسے بچے گا؟ جنت میں کیسے جائے گا؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ آپ نے منتخب فرمایا۔ آپ اس مہینے میں آپ روزہ رکھتے، دن کو، رات کو قیام کرتے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو قیام کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، اللہ کی جستجو کرتے، اللہ کی پاک بارگاہ میں التجائیں کرتے، اللہ رب حبلی امتی، اللہ رب حبلی امتی، اللہ میری امت کو معاف فرما۔ اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ اگر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس یا حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئے، آ کر کہے کہ یا نبی اللہ، میرا بیٹا 450 سال تک پہنچتا ہے اور فوت ہو جاتا ہے، آپ دعا کریں اللہ انہیں لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائے کہ اے اللہ کی بندی، تیرا بیٹا، تیرے بیٹے 450 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں اور تو ان کے لیے لمبی دعاؤں کی اپیل کر رہی ہے۔ آج تجھے میں بتاتا ہوں، قرب قیامت ایک اللہ کا نبی ایسا آنے والا ہے جو دنیا میں بھی اعلیٰ و افضل ہے، جو آخرت میں بھی اعلیٰ و افضل ہے، جو زمینوں میں بھی سبھی کا سردار ہے، جو آسمانوں میں بھی سبھی کا سردار ہے، جو جنوں کا بھی سردار ہے، جو بشروں کا بھی سردار ہے، جو نوریوں کا بھی سردار ہے، جو ناریوں کا بھی سردار ہے، پر اس کی امت کا فرد جو ہے اس کی عمر 80 سال، 60 سال، 100 سال ہوگی۔ وہ عورت تڑپ جاتی ہے، کہتی ہے یا نبی اللہ، وہ 60 سالوں میں 80 سال والا، 90 سال والا کیا اپنے گھر بنائے گا؟ کیا اپنے بچوں کو پال پائے گا؟ وہ کیسے گزارا ہوگا؟ اللہ کے نبی نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں اللہ کی بندی، وہ بڑے بڑے گھر بھی بنائیں گے، بڑے بڑے محل بھی بنائیں گے، بڑا بڑا رزق بھی اکٹھا کریں گے، بڑی بڑی دولت بھی اکٹھی کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی بے بہا کریں گے۔ تو ان کے ساتھ عبادت کا معاملہ، اور آج ہماری عمریں
اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام جب آپ کا ایک پہاڑ کے ساتھ گزر ہوتا ہے، ایک شخص کو دیکھتے ہیں، بزرگ ہے، عبادت کر رہا ہے، آپ اس کے قریب جاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، کیا کو گھر بنایا؟ تو وہ عرض کرتا ہے یا نبی اللہ، میں نے بڑے نبیوں کی صحبت حاصل کی ہے، بڑے نبیوں کے پاس میں بیٹھا ہوں، مجھے انہوں نے بشارت دی ہے کہ تیری عمر لمبی ہوگی، تیری عمر لمبی ہوگی۔ آج 750 سال کا میں ہو چکا ہوں، لیکن میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، دن کو بھی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، رات کو بھی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت سے غافل ایک لمحہ نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں قرب قیامت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس کے لیے اللہ نے میں نبی کلیم کو بنایا ہے، وہ نبی ہوگا، اس کی امت ہوگی، وہ 40 سال 80 سال 100 سال 120 سال کہا وہ عبادت، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عبادت کا بھی موقع فراہم فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستو بزرگوں یہ عبادت کا موقع عطا فرمایا ہے رمضان المبارک کا، یہ برکتوں اور رحمتوں کا جو مہینہ اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ رمضان شریف کا ہے۔ پہلے بھی عرض کر چکا کہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا کریم ہے، وہ میری امت کو معاف کرنا چاہتا ہے، میری امت کو معاف کرنا چاہتا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے رمضان شریف کا مہینہ عطا فرمایا ہے، جب میرا امتی اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کرے گا، روزہ رکھے گا، قیام کرے گا، قرات کرے گا، سجود کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے جو فرض کیے گئے ہیں جیسے اگلوں پر فرض کیے گئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ یاد رکھ لیں اگر بندہ آج جو ہے وہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، بھوکا بھی رہا پیاسا بھی رہا، نہ اس نے جھوٹ چھوڑا، نہ اس نے غیبت چھوڑی، نہ اس نے ریاکاری چھوڑی، نہ اس نے جو ہے کسی کی عزت کو چھوڑا، تو یاد رکھ لیں نہ اس نے ملاوٹ والا کام چھوڑا، نہ اس نے سود کو چھوڑا، تو یاد رکھ لیے یہ صرف بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں قابل قبول کیا ہوگا کہ روزہ رکھا ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، روزہ رکھا ہے تو آنکھوں کا بھی روزہ ہے، روزہ رکھا ہے تو کانوں کا بھی روزہ ہے، روزہ رکھا ہے تو اس ہاتھ کا بھی روزہ ہوگا، اس جو ہے وہ پیروں کا بھی روزہ ہوگا۔ اگر روزے کے ساتھ وہ کوئی جو ہے وہ غلط کام کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ سوچ لے کہ میں روزے دار ہوں تو روزہ میرا صرف اور صرف منہ کا تالا لگانا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی پاکیزگی حاصل کرنا ہے، بلکہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بولنے سے پہلے سوچے کیا صرف میرا روزہ جو ہے منہ کو بند کرنا ہے یا کہ زبان کو بھی پاکیزہ کرنا ہے، تو پھر یہ ان کاموں سے جب بچے گا، پاکیزہ ہوگا، معطر ہوگا، ناپ تول میں جب کمی نہیں کرے گا، تو پھر جو ہے یہ روزے کی نورانیت ملے گی، یہ روزے کا مقصد و مقام ملے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام و اکرام کی بارشیں ہوں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعام و اکرام کی بارش یہ بھی ہے اس میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گزشتہ گناہوں کی توبہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور اپنے بندے سے رحم کا معاملہ فرمانے والا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیجئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر ہوتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر پہنچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا جو شخص رمضان شریف میں مر جاتا ہے بشرطے کہ کلمہ پڑھنے والا ایمان والا ہو، ایمان سلامت ہو، رمضان شریف میں جو مر جائے تو فرمایا اس سے قبر میں سوال و جواب بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی ہے، برکت کتنی ہے۔ تو آئیے اپنے
دلوں کا محاسبہ کیجئے، اپنے دلوں کو پاکیزہ کیجئے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے کہ جس طرح نفل کا ثواب فرضوں کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 کے برابر، اسی طرح ایک نیکی کا ثواب بھی 70 نیکیوں سے بھی زیادہ بن جاتا ہے۔ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنے والے سے اس سے جو ہے وہ 70 گنا زیادہ ثواب اسے ملے گا، 70 گنا زیادہ خرچ کرنے والا اسے ملے گا۔ تو لہٰذا اللہ کا گھر یہ تعمیر ہے آپ کے سامنے، تو آپ احباب سے اپیل ہے کہ آپ احباب زیادہ سے زیادہ تعاون کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی علم و عمل میں بھی اضافہ فرمائے گا کریم اللہ، مال و دولت میں بھی اضافہ فرمائے گا، اور رزق حلال کی کریم اللہ وسعتیں عطا فرمائے گا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔